حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العلی العظیم. میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. ہر حالت میں اس کو جانا ہے. اس کی دلیلیں ہمارے سامنے بے شمار ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس دنیا میں آئے، ان کو واپس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج کر جو زندگی دی اور واپس بلا کر جو تمہیں موت دی، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. احسن عملا، کون اچھے اعمال اختیار کرتا ہے. گویا کہ یہ دنیا انسان کے لیے ایک مسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی آیا مسافر خانے میں اور چند دن آرام کیا اور پھر واپس چلا. اس طرح سے انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں لیکن واپس اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور زندگی بھر جتنے اعمال اختیار کیے ان سب کا حساب دینا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب حاضری ہوگی کل قیامت کے روز، تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی میں تم نے کیا کیا؟ یعنی اچھے اعمال کیے، برائیوں سے بچے، یا اپنی منمانی زندگی گزار کر آئے. تمہیں ہم نے جوانی کا وقت دیا، اس جوانی کو تم نے کس مشغلے میں گزارا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یعنی حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور اس کو جائز جگہ خرچ کیا یا ناجائز جگہ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. ہم نے جو علم تمہیں دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہر بندے سے وہاں یہ پوچھیں گے اور حساب لیں گے کہ اپنی ساری زندگی کا حساب دو، اور وہ رجسٹر بھی اللہ تعالی کے پاس رکھا ہوگا جو فرشتے انسان کے اس زندگی کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جا رہا ہے. اس لیے ہر عمل کو ہم نے دیکھ کر کرنا ہے کہ یہ فرشتے ہمارے دونوں طرف بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین،
دائیں ہاتھ والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں ہاتھ والا یہ گناہ لکھتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان دائیں والا فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تھوڑا سا انتظار کر لو، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے، اور نیکی والا فرشتہ نیکی فوراً اس میں لکھ دیتا ہے۔ تو بھائی دوستو، جیسے ہی انسان کو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی نافرمانی ہوتی ہے، فوراً رجوع کرے اللہ کے حضور میں، معافی مانگے اور اپنے قصور اور غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے وعدہ کرے کہ اے اللہ، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ کوئی نماز چھوٹی ہے، قضا ہوئی ہے، اس نماز کو کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی قضا جو ہے وہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں رابطے میں رہنا ہے۔ پانچوں وقت اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں مسجد میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پانچوں وقت بلا کر اپنے سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ اس سرائے میں، اس مسافر خانے میں تم ہمیں نہ بھول جاؤ۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ جن لوگوں نے ہمیں بھلا دیا، ہم نے بھی ان کی نفوس کو ان کی خیر اور اچھائی کے کام کرنے کو بھلا دیا، یعنی وہ بھی اپنی خیر والے کام، اچھائی والے کام، اللہ کی رضا والے کام جو ہے وہ بھول جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی کی یاد اور اس کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، شکر گزار بندے بنو اور ناشکرے نہ بنو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا، ہمیں بھول نہیں گئے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کو جوڑنے کی ہدایت کی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی معرفت دلانے کی کوشش کی، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان اور موجودہ وقت کے نبی پر ایمان لانے کی محنت اور کوشش کی، کہ یاد دلایا کہ تم یہاں پر عارضی وقت کے لیے آئے ہو، مستقل وقت کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، تمہارا رہائش کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بہشت میں کر دیا ہے۔ لہذا جو بھی نبی کی بات پر ایمان لاتا، یقین کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، وہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے، کفریہ باتوں سے، کاموں سے بچائیں، کلمات سے بچائیں۔ ایسی باتیں بعض اوقات انسان منہ سے نکال دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ باتیں کفریاں ہیں،
لہذا علماء کرام سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہم عام روٹین میں کر جاتے ہیں اور وہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں، لہذا ان سے بھی معافی مانگی یا اللہ، جانے انجانے میں ہم سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے، ایسا عمل ہوا ہے جو کفر کے درجے میں آتا ہے، تو یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے اور آئندہ اس جرم، اس گناہ سے ہمیں بچائیے اور اس کی آگاہی بھی نصیب فرمائیے۔ تو انشاءاللہ اللہ اس کے علم کو بھی عطا فرما دیں گے۔ علماء کرام، اولیاء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ علماء کرام آپ کو دین کا علم سکھائیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اولیاء کرام تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت سکھائیں گے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر رہنے اور ان کی عبادت و بندگی خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت اور عقیدت ادب کے ساتھ کیسے کریں گے۔ اور اللہ تخلق و اخلاق باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سے اخلاق جو ہے وہ اپنانا کیسے آئیں گے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، آخرت میں جانا یہ یقینی ہے، واپس اللہ کے حضور میں حاضر ہونا یہ یقینی ہے۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو یا تو وہ عمل اس انسان کو جنت کے راستے پر لے جا رہا ہوتا ہے یا جہنم کے راستے پر لے جا رہا ہوتا ہے، یہ دو ہی راستے ہیں۔ لہذا اللہ یہی فرماتے ہیں وَلِتَنْظُرْ نَفْسَكَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو تم آگے کے لیے تم نے کیا کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کا ہم خود حساب کر لیں، روزانہ کا روزانہ، رات کو سارے دن کا ہم حساب کریں کہ آیا آج ہم نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں اور ہم سے کتنے گناہ ہوئے، کتنی نمازوں کی قضا ہوئی ہے، ذکر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اور قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے، درود پاک کی تسبیحات پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں، اپنے اخلاق اچھے بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں، کہ روزانہ اگلا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے۔ لہذا انسان کو جب ان تمام باتوں کا اہتمام ہوگا، خیال ہوگا، تو آہستہ آہستہ انسان کا نفس اس کا عادی ہو جائے گا کہ شام کو مجھ سے حساب لیا جائے گا، لہذا میں اپنے اعمال درست کر لوں۔ آہستہ آہستہ وہ اچھے اعمال کی طرف آئے گا اور برے اعمال سے دور بھاگتا جائے گا۔ پھر اسے خوف دلائے نفس کو کہ قبر جو ہے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان سوچے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے، انسان کے جسم پر بھی اس قبر کا عذاب وارد ہوتا ہے اور روح پر بھی یہ عذاب وارد ہوتا ہے۔ جسم انسان کا اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جو عذاب اس کو روح پر ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ اعمال کے یہ دونوں ہی جسم اور روح ذمہ دار ہیں۔ اس لیے جب فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں قبر کے اندر، اگر وہ نمازی تھا، عبادت گزار تھا، تو اس عصر کا وقت دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ سورج ڈوبنے والا ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔
فرشتے کہیں گے کہ ہاں بس اب تمہارا حساب ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ تم نمازی ہو۔ اور پھر وہ سوال کریں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہیں۔ من دینوں کا کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب تو میرا اللہ ہے۔ من دینوں کا، اس کے جواب میں کہے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ من نبیوں کا کے سوال کے جواب میں وہ کہے گا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میرے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس فرشتے کہیں گے اب تم اس قبر میں ایسے سو، مخملی بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے گا، اور وہ قبر میں ایسے آرام سے سوئے گا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جیسے گھوڑ خوار جو ہے نا اپنے بے فکر ہو کر سوتے ہیں، ایسے قیامت تک وہ بہترین اور اعلیٰ درجے کے جو قبر کا وہ مقام ہے وہ اس میں آرام کرے گا۔ مخملی بچھونے بچھے ہوں گے، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی جنت کی، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، وہاں سے وہ نظارے کرے گا اور خوشبوؤں کو اپنے اندر محسوس کرے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف بھائیو ہم نے اپنی زندگی اپنی من مانی زندگی گزاری، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو پش پس ڈال دیا، تو میرے بھائی دوستو قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب؟ یہاں اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی تو ہمیں قبر میں نماز کا احساس ہوگا کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، تو نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ مسجد میں تکبیر و اولیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز، حضور قلب کے ساتھ نماز، کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اللہ گو مجھے نظر نہیں آ رہی آنکھوں سے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میں نہیں دیکھ پا رہا، لیکن اس کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے۔ ادب احترام کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے اگر اس نے کسی کی چوری کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، تو پھر اس بندے کو وہاں پر قبر میں عذاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو طرح سے عذاب جو ہے انسان کو، ایک یہ ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے یا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے وہ چغلی اور غیبت کیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ چغلی غیبت کرنا آج بالکل معمولی سی بات ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور معمولی سی یعنی اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے کہ یہ کوئی بات بھی ہے، لیکن یہی صفتیں جو ہے نا وہ قبر میں عذاب کا سبب بن جائیں گے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کہیں کہ اگر اس کے سامنے کہیں تو وہ ناراض ہو یا اسے پسند نہ کریں، لہذا ہمیں کسی سے کیا مطلب، ہم تو سرائے میں رہ رہے ہیں، سرائے میں رہنے والا تو اپنے حالات اور معاملات کو دیکھتا ہے، کسی کی طرف اسے کیا دیکھنا، اس کی تو لو اللہ کی طرف لگی ہوتی ہے، واپسی کی فکر ہوتی ہے اسے،
کہ بس میں نے جانا ہے، واپس جانا ہے اللہ کے حضور۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے کرتا رہے، ہر ایک کا اپنا حساب کتاب، اپنا عمل ہے، وہ اپنے حساب کا خود ذمہ دار ہے۔ لہذا تم اپنے حساب کے ذمہ دار ہو کہ تم کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پر بہتان تراشی، کسی پر ظلم، کسی کی چوری اور کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا غلط رویہ اختیار نہیں کرنا، کوئی گناہ اور برائی کی طرف نہیں جانا، شہوت کے گناہوں سے بچنا ہے۔ بہت ہی انتہائی اہم ضروری کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ آنکھیں کسی غیر محرم پر نہ پڑیں، ہمیشہ نظروں کو نیچے جھکا کے رکھیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ خود اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کے رکھو، نرمی سے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے کی پوری کوشش کرو، ادب اور محبت کے ساتھ۔ یہ علماء کرام سے آپ سیکھیں، آپ ان کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، آپ کے اندر ادب آ جائے گا، تمیز آ جائے گی، آخرت کی فکر آ جائے گی، اللہ کے رسول کی پہچان نصیب ہوگی، اور نیک اور صالح اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے اور اس سے نفرت کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، قبر یہ انسان کے اعمال کا صندوق ہے، جو کچھ وہ یہاں دنیا میں کرتا رہا ہے اس کے مطابق قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ ایک بے نمازی تو قبر میں اس طرح عذاب ہوگا، اللہ بچائیں بے نمازی پن سے، کہ وہ ایک اژدہا اس پہ مسلط ہوگا، اژدہا صبح سے مارنا شروع کرے گا، اس کے 70 ہاتھ نیچے زمین میں دھس جائے گا، وہ مردہ اس کو پھر نکالے گا اپنے پنجوں سے، اپنے دانتوں سے، تو وہ اس کو پھر مارے گا اور پھر وہ زمین، اسی طرح ظہر تک وہ کرتا رہے گا، ظہر تک کرتا رہے گا۔ ظہر کا وقت آئے گا، پھر کہے گا تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ لہذا حدیثوں میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کو ظہر کے وقت سے مارنا شروع کرے گا اور عصر تک، پھر عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء سے پھر صبح تک۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ عذاب سہ نہیں سکتے، قبر کا عذاب سہ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن پر مختلف قسم کے عذاب ہو رہے ہیں، مختلف مرد اور عورت، ہر ایک پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہے اور اس کو دوبارہ سے پھر وہ اتنے پتھر اٹھانے جاتا ہے، فرشتہ اس کو فوراً پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ مارتا ہے، پھر اٹھانے جاتا ہے پتھر، اتنے میں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو وہ مارتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے تندور ہے، زانی حضرات کا دیکھا کہ ایک تندور ہے، اوپر سے منہ سکڑا ہوا ہے، چھوٹا ہے، اور وہ اندر نیچے زانی لوگ، زانی مرد عورتیں، وہ اس تندور کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس میں، اور وہ نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں سکتے کیونکہ منہ ان کا چھوٹا ہے۔ بہت سارے مختلف قسم کے عذاب دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر امت کو فرمایا کہ یہ عذاب ہیں جو دنیا میں انسان اللہ کے رسول سے غافل رہا، اس کی عبادت و بندگی نہیں کی، تو اس کو ہر قسم کے جتنے بھی اس نے اعمال کیے ہیں اس کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ لہذا آج ہم حاسبوا انت قبل تحاسبوا، اس پر عمل کریں کہ حساب لینے سے پہلے ہم اپنا حساب کر لیں اور روز کا حساب روز کر لیں،
اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اپنے نامہ اعمال میں جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں ان کے اندر نیکیاں لکھوائیں اور گناہوں کو مٹوانے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا میں بھی سکون والی زندگی ملے، کیونکہ نیکی سے انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور گناہوں سے انسان کو بے سکونی ملتی ہے، بے اطمینانی ملتی ہے، اور پریشانیاں ملتی ہیں، اور قبر کا عذاب جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ نے عقل انسان کو اسی لیے دی ہے کہ اس عقل سے کام لے کر اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرتے ہوئے اچھے اعمال اختیار کریں اور برے اعمال کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، میرے اہل و عیال کو بھی، آپ سب کو بھی موت، قبر، حشر، آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قبر کا معاملہ سب سے زیادہ ہر وقت جو ہے نا، کیونکہ پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت اتنا آپ کیوں روتے؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں سے میں سلامتی سے نکل گیا تو آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہیں انسان پھنس جاتا ہے پہلی منزل میں تو آخرت کی منزلیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت قبر، حشر، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔